الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی ماں بہنوں، پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دین کی نسبت پر اللہ تعالی نے ہم کو جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے۔ جب بھی کوئی مرد، جب بھی کوئی خواتین دین کی بنیاد پر جمع ہوتی ہیں تو پروردگار عالم کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب میرے کوئی بندی میری طرف چل کے آتی ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ جب میری کوئی بندی، میرا کوئی بندہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہمارا دل جتنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوگا اور ہمارے قدم جتنے اللہ کے دین کی محنت کی طرف، اللہ کے دین کی باتوں کی طرف، اللہ کے دین کی مجلسوں کی طرف ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے، اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی، ان مردوں پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ ہمارے بیٹھنے سے پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ ہماری جو منزل ہے یہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ہماری کوئی بنیاد نہیں، ہمارا کوئی ہدف نہیں، ہمارا کوئی نشانہ نہیں۔ انسان جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہے تو انسان کے سامنے ہدف ہوتا ہے، نشانہ ہوتا ہے، اور یہ نشانے کے لیے محنت بھی کرتا ہے، دوڑتا بھی ہے، تھکتا بھی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد، ایک ہدف، ایک نشانہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کو سب سے بڑی بات کہی کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ جس عورت کا شوہر راضی ہوتا ہے اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں وہ بچے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں۔ پروردگار عالم جن سے راضی ہو جاتا ہے ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں، ان کی دنیا بھی بنتی ہے، ان کی آخرت بھی بنتی ہے، ان کی دنیا خوشگوار بنتی ہے اور آخرت کی منزل آسان ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم راضی ہے۔ پروردگار عالم کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں جو جمع ہوئی ہیں بارش کے موسم میں، دور و دراز سے مکان کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں جمع ہونا
ایک مدرسے کے اندر اور ایک کمرے کے اندر بس پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جاوے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینا یہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ جن حضرات کو اللہ مل چکا ہے ان کی زندگیاں خوشگوار ہے، جن مستورات کو اللہ مل چکا ہے ان کی زندگیوں میں سکون ہے۔ اور ہماری ساری محنت کا خلاصہ اللہ کے راستے میں 3 دن جماعتوں میں نکلنا، 10 دن جماعتوں میں نکلنا، چلے میں نکلنا اور 2 مہینوں میں نکلنا اور مقام پر رہ کر ہماری ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرنا، ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کرنا اور اپنے گھروں کی تعلیم کو مضبوط بنانا اور اپنی خود کی شرکت کے ساتھ اپنے گھر کے سارے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو اور اپنے گھر کے فرد کو تعلیم کے حلقوں میں شرکت کرنا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ساری کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں جو سبق پڑھایا گیا وہ ایمان کے کلمے کا سبق پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ کچھ دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، قالت الاغراب آمنا، مدینہ منورہ کے اطراف کے دیہات کے لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، گاوڑیے تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے یوں کہا، یا رسول اللہ ہم نے ایمان قبول کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو قرآن کریم کی وحی کو لے کر بھیجا کہ جبرائیل اللہ کے نبی کو جا کر بتا دو کہ اللہ کے نبی آپ یہ بات ان دیہاتیوں کو بتا دو، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، تم نے تو کلمے کا صرف اقرار کیا ہے زبان سے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی کیفیت داخل نہیں ہوئی، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر بتائی ایمان کی علامت بتائی، جب آدمی کی زندگی میں لا الہ الا اللہ اتر جاتا ہے اور محمد رسول اللہ اتر جاتا ہے، اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ اس کی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جھک جاتی ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے ہماری زندگیاں سیلنڈر ہو جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع بن جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی قیمت ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب یہ عظمت لا الہ الا اللہ کی دل میں آئے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے میں لذت آتی ہے، عمل کرنے کا مزہ آتا ہے، اعمال میں لذت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، اعمال کے کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جس طریقے پر ایک عورت آئس کریم کے کھانے کی شوقین ہے تو ایک ایک چمچ کھانے سے اس کو کتنا مزہ آتا ہے کہ گرمی خطرناک ہے اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا شربت مل گیا اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی مل گیا اور گرمی کے موسم میں آئس کریم مل گئی تو اس کی ایک ایک چمچ کے کھانے میں کتنی لذت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے اور ایمان جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، نمازوں کا انتظار ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا انتظار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا انتظار ہوتا ہے۔ گھر میں کتنے ہی کام کاج کیوں نہ ہو، گھر میں جھاڑو لگانا ہے، گھر کے برتن کو صاف کرنا ہے، گھر کے برتن کو مانجنا ہے، گھر میں پوتا لگانا ہے، گھر میں سبزی بنانی ہے، گھر میں ترکاری بنانی ہے، یہ گھر کے سارے کام کرتے کرتے لیکن دل کا رخ جو ہوتا ہے وہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، میں پروردگار کی بن کے زندگی گزاروں اور گھر کے ہر کام کو سنت کے مطابق کرتی ہیں تو مجھے شوہر کی خدمت کرنے پر اجر ملے گا۔ میں گھر میں اس لیے جھاڑو لگاتی ہوں کہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھر کے آنگن کو بھی صاف کیا کرو، اپنے گھر کو بھی صاف کیا کرو کہ صفائی تو آدھا ایمان ہے۔ تو میں اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، میں گھر کے برتن کو اس لیے مانجتی ہوں تاکہ میرا شوہر گھر کے برتن میں کھانا کھائے گا، میرے بچے گھر کے برتن میں کھانا کھائیں گے، تو یہ تمام کی تمام نیتیں اللہ کی رضا کی ہوگی تو ہمارا گھر کا سارا کام کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن دل کا رخ جب اللہ کی طرف ہوگا تو ہمارے ہر عمل کے وقت ہماری نیتوں کی تجدید ہوگی، ہماری نیتیں صحیح ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو مخاطب کیا ہے، یہ لوگوں تم ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایمان لے آئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے مردوں عورتوں تم ایسا ایمان قبول کرو اور ایسا ایمان محنت کر کے بناؤ جیسے صحابہ کی جماعت نے ایمان قبول کیا۔
تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنا پاورفل ایمان صحابہ کا تھا، اتنا پاورفل ایمان صحابیات کا تھا، اتنا بڑا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کے صفات پر بھی ایمان تھا، اللہ کے حکموں پر یقین تھا۔ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کو فرمایا جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، اپنے ایمان پر محنت کیا کرو، اپنے ایمان کی نگرانی کیا کرو۔ حالانکہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بہت بڑے بیٹے ہیں، بڑے صحابی بنے۔ ابن عمر سے کسی نے پوچھا الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کا مجمع ہنستا تھا یا صحابیات ہنستی تھی؟ تو ابن عمر نے فرمایا ہنسی کی باتوں میں صحابہ بھی ہنستے تھے اور ہنسی کی باتوں میں صحابیات بھی ہنستے تھے، لیکن ہنسنے کے وقت بھی ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا، ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا۔ جب میاں اور بیوی گھر میں جمع ہوتے ہیں، بچے گھر میں جمع ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو جاتی ہے تو گھر میں ہنسی مذاق کی باتوں کے ہونے کے باوجود بھی دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ ان کی ایمان کی کیفیت وہ ہوتی تھی، پہاڑوں سے زیادہ وزنی ان کا ایمان ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ان کا ایمان ہوتا تھا۔ اتنا پاورفل ایمان، اتنا اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین، اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتماد، نبی کی خبروں پر یقین کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اور اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کیا کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کرے؟ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کو بنانے کا آپ نے علاج بتایا، ایمان کو بنانے کی آپ نے دوا بتائی اور آپ نے فتایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے مذاکرہ کرو، یعنی اللہ سے ہونے کو اتنا بولو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے ہونے کا یقین تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اللہم انی اسألوک ایمان یباشر قلبی، اے پروردگار عالم میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے، میرے دل کی رگ رگ میں اللہ کا یقین آ جاوے۔ ہم جلیبی کھاتے، جلیبی سوکھی بھی ہوتی ہیں تب بھی میٹھی ہوتی ہیں، اور جلیبی بالکل تر و تازہ ہو، فریش ہو تب بھی میٹھی ہوتی ہیں، کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے۔ اسی طریقے پر پروردگار عالم میں آپ سے ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بہت سارے گھر کے کام کاج بھی ہیں، شوہر کی خدمت بھی ہے، بچوں کی دینی تربیت بھی ہے، بچوں کو کھانا کھلانا، بچوں کو پانی پلانا، بچوں کے کپڑے بنانا، پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہ سارے تعلقات کو نبھاتے ان تعلقات کو نبھانا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ جانوروں میں کوئی حقوق نہیں ہوتے کہ جانور میں ماں اور بیٹے کا تعلق نہیں ہوتا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ تعلقات اللہ نے انسانوں میں بنائے ہیں، تو انسانوں کے اندر تعلقات کی وجہ سے حقوق اللہ نے رکھے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنائی، آخرت کو بدلے کی جگہ بنائی، کہ بیٹے پر اپنے ماں باپ کے حق ہے، بیوی پر اپنے شوہر کے حق ہے، اولاد پر اپنے والدین کے حق ہے، پڑوسی کے حقوق میرے نبی نے بتائے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ بار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ بات فرماتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مرد مومن نہیں اور وہ عورت مومن نہیں، تو کون سے گناہ کی وجہ سے؟ فرمایا کہ جس کے تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یہ پڑوسی کے حقوق اللہ کے نبی نے بتائے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بتائے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ وراثت میں پڑوسیوں کو شامل نہ کر ڈالے۔ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ آج تو بھائی کے گھر میں دیواریں ہیں اور بہن کے گھر میں دیواریں ہیں، کہ تعلقات نبھانے کی جگہ ہے، اور تعلقات کو نبھانے کی بنیاد پر کبھی لیٹ گو بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔
تعلقات بغیر صبر کے نہیں نبھتے، تعلقات بغیر برداشت کے نہیں نبھتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر باتیں بند کر دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی کر لینا۔ پڑوسی ایک ایک مہینہ ہو جاتا ہے اپنے پڑوسن سے بات نہیں کرتی اور اپنے بچوں کو کہتی ہیں پڑوسی کے گھر میں نہیں جانا، حالانکہ پڑوسی اس کا سگا بھائی ہے، اس کا سگا دیور ہے، اس کا سگا جیٹھ ہے، اپنے شوہر کا بھائی ہے اور اپنے شوہر کے بھائی کے بچے ہیں، لیکن دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کے پابند نہ ہونے کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم میں دنیا میں حقوق ادا نہیں ہوتے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان مرد کے لیے مناسب نہیں، کسی مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے حقوق ہے، جہاں ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جہاں ہمارے خواص ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، ہمارے چچا چچی ہوتے ہیں، ان کے درمیان دلوں میں دیواریں قائم کر دینا اور دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا، دل میں بغض کو پیدا کرنا، یہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی ایمان والے مرد کے لیے مناسب نہیں، کسی ایمان والی عورت کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کی بات آ جاوے، ان کے سامنے نبی کی بات آ جاوے تو اللہ کی باتوں اور اللہ کے نبی کی باتوں کی مخالفت کرے۔ اور یہ فرمایا ومن يعص الله ورسوله، جو مرد بھی اللہ کے رسول کی باتوں کی نافرمانی کرے گا اور جو عورت بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گی فقد ضل ضلالا مبینا، اور دنیا میں فتنے میں پڑے گی، فتنوں کا شکار ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ بڑے بڑے انگاروں کے عذاب میں ڈالے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں وعیدیں فرمائی۔ اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، اللہ کا حکم ہے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے حکموں پر جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ ایمان جب مضبوط بن جاتا ہے، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ یہ معاشرے کی پاکیزگی اور معاشرے کی خوشگواریاں اور آپس کی محبتیں یہ ایمان کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، اور ایمان بنتا ہے تو اعمال کی حقیقت بنتی ہے، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اخلاق کی سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے برداشت کرنا، کہ بہن بہن کی تکلیف کو برداشت کرے، بھائی بھائی کی تکلیف کو برداشت کرے، پڑوسن کی تکلیف کو برداشت کرے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، 5 وقت کی نماز کے بھی پابند ہے، نوافل کے بھی پابند ہے، صدقہ خیرات کے بھی پابند ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کے پابند ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، نوافل کی اتنی پابندی نہیں ہے، فرض روزوں کی پابند، فرض نمازوں کی پابند، قرآن کی تلاوت کی پابند، اسلام کے احکام کی پابند ہے، نوافل کی اتنی پابند نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے میری بہنوں ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارا یقین ٹھیک ہو جاوے، لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو معاشرہ صحیح بن جاتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے ہمارے اخلاق صحیح ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ چھپ نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں بتائے گی یہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی بندی ہیں۔ ہمارے اخلاق بتائیں گے یہ حضور کے غلام ہیں۔ ہماری معاشرت بتائے گی، ہمارا معاشرہ، ہماری پاکیزگی، ہمارے گھروں کا رہن سہن بتائے گا یہ اللہ کے نبی کے غلام بن کے زندگی گزار رہی ہیں۔ اس سے میرے بہنوں کلمے کو دل میں اتارو،
والوں، کلمہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو زندگیاں اللہ والی بن جاتی ہیں، نظریں ہماری پاک ہو جاتی ہیں، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، زبان کے بول صحیح ہو جاتے ہیں، اور کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جاتا ہے، ہمارا پیروں کا چلنا صحیح ہو جاتا ہے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے جب کلمے والا یقین دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کی تعلیم میں 6 صفات کے مذاکرہ جب ہم کرتی ہیں اور ہفتہ واری تعلیم میں جب 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی بات بتائی جاتی ہے کہ محنت کر کے ہمارے دلوں کا یقین صحیح کرنا ہے، ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتارنا، اللہ کے غیر کے یقین کو دل سے نکالنا، یہ ایمان ہے۔ لیکن میری بہنوں، صرف اس طرح بولنے سے نہیں ہوتا، ایمان جب بن جاتا ہے تو ایمان کی علامتیں ہمارے جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو تو سمجھ تو مومن بن چکا ہے۔ نیکی کرنے کی خوشی ہو، تہجد کے پڑھنے کی خوشی ہو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی خوشی ہو، ہماری کتنی مستورات ظہر کی نماز 4 بجے پڑھتی ہے، ٹھنڈی کے موسم کے اندر بھی 4 بجے پڑھتی ہے، حالانکہ ظہر کا وقت ٹھنڈی کے موسم میں نہیں رہتا۔ عورتوں کو جلدی کے نماز پڑھنے کی ترغیب ہے، اذان ہو جاوے، اذان ہوتے ہی اذان کے کلمات کے جواب دے، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہی اچھی طریقے پر وضو کرے، وضو کو آداب رعایت کے ساتھ، سنن مستحبات فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، من احسن الوضو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل سنائے، علماء نے تشریح فرمائی۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والی بہن کو وضو کے فرائض کا پتہ ہو، وضو کی سنتوں کا پتہ ہو، اور وضو کے مستحبات کا پتہ ہو کہ یہ دھونے پر میں فرض ادا کر رہی ہوں، یہ دھونے پر میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہی ہوں۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد گھر کی کوٹھڑی میں، ہمارے گھر کے ماحول میں نمازیں ساتھ پڑھنے کی ہیں، نمازیں جماعت سے نہیں پڑھنی، لیکن ساس اور ہمارے گھر کی نڑد اور ہمارے گھر کی بہو اور ہمارے گھر کی جوان بچیاں ایک فضا قائم ہو جاوے، گھر میں ہمارے تقویم ہو کہ فجر کی نماز کا وقت کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے، کب تک ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، ہمیں صبح صادق کے طلوع و غروب کا پتہ ہو، ہمیں طلوع آفتاب کا پتہ ہو، غروب آفتاب کا پتہ ہو، سحری کے وقت کا ہمیں پتہ ہو، ہمارے گھر میں تقویم لگی ہوئی ہو۔ ان تقویم کو دیکھتے ہوئے ہم نمازوں کے اوقات کو طے کریں۔ بہت سے مستورات علماء نے لکھا ہے کہ مستورات تو اذان کی بھی پابند نہیں ہیں، بلکہ مستورات تو صرف نماز کے وقت کی پابند ہیں۔ اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کو مسجدوں میں بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اب دکانوں کے چھوڑنے پر نماز کے پڑھنے میں ہے، گھروں کے بستروں کے چھوڑنے پر مسجد میں آنے میں ہے، کاروبار کے چھوڑنے پر مسجد کے آنے میں ہے۔ لیکن مستورات اگر اذان کے بعد پڑھے تو بہت اچھا، کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جاوے گھر میں ہماری مستورات ساتھ میں نماز پڑھے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو گھر میں نماز کا وقت ہو چکا ہے، دادی پڑھ رہی ہے، میری امی پڑھ رہی ہے، میری پھوپھی پڑھ رہی ہے، میری بڑی بہن پڑھ رہی ہے، تو نماز کی فضا گھر میں بنے گی۔ اور جو مستورات جن حالت میں نماز پڑھنے کی نہیں ہوتی، وہ مستورات بالکل نماز کو نہ چھوڑ دے، نماز تو نہیں پڑھنا لیکن نماز کا وقت ہو جاوے تو نماز کے وقت پر آپ وضو کرے، اچھی طریقے پر وضو کر کے مصلی بچھاوے، مصلی پر ایک کپڑا ڈال دے اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے سامنے دعائیں کرے، تاکہ بچوں کو یہ پتہ نہ چلے آج میری ماں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آج میری دادی نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آج میری پھوپھی نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ 5 وقت میں وضو کرنا ہے اور وضو کر کے مصلی بچھانا ہے، مصلی پر چادر بچھانی ہے، اور چادر بچھا کر آپ کو نماز کا جتنا وقت آپ کا تھا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اتنا بیٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ میری بہنوں، جب ایمان بن جاتا ایمان تو ایمان کے بننے کے بعد ایمان کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ نیکی کرنے کی خوشی ہو، اللہ تو نے مجھے نماز کے پڑھنے کی توفیق دی، مجھے تسبیحات کے پڑھنے کی توفیق دی، تیرے ذکر کرنے کی توفیق دی۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات احد پہاڑ
سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ مجھے آج اللہ نے تسبیح پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کے ذکر کی توفیق دی، صدقہ کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی، قرآن کریم کی تلاوت کے پڑھ کے خوشی ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے خوشی ہو۔ جب نیکی کر کے ہمیں خوشی ہونی چاہیے اور گناہ کر کے ہمارے دل میں ندامت ہو، میری زبان سے غیبت ہو گئی، آج میری اللہ کی نافرمانی ہو گئی، میرے پردے میں کمی آ گئی، میرے لباس میں کمی آ گئی، اللہ کی نافرمانی کر کے جب دل میں رنج پیدا ہو جاوے، دل میں غم پیدا ہو جاوے اور آنکھوں کی آنسو بہنے لگے اور دل میں شرمندگی ہونے لگے، یہ علامت ہے ہمارا ایمان بن چکا ہے، ہم ایمان والی بن چکی ہیں۔ اب اپنے ایمان پر استقامت کے اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اس سے میرے بہنوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی بنانے کا موقع دیا ہے۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، ایمان کو مضبوط کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا فاقہ آیا۔ آپ چند دن آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملا، آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کے گھروں پر تشریف لے گئے، ان کے گھر میں بھی کھانے کا فاقہ تھا۔ پھر آپ نے سوچا چلو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر جاتا ہوں، مجھے کچھ وہاں روٹی کا ٹکڑا مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی لقت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اچانک جانے پر آپ کی بیٹی فاطمہ نے پوچھا یا ابتا، ابا جان آپ کیوں میرے گھر پر اچانک تشریف لائے ہیں؟ کہا بیٹا فاطمہ گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، بھوک لگی ہے، اگر تیرے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ہو تو مجھے کھلا دے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا آج بھی میرے گھر پر کھانے کا فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فوراً اپنے گھر پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فاطمہ فرماتی ہیں کہ پڑوسن عورت نے میرے گھر پر 2 روٹیاں بھیجی اور ایک میرے گھر میں ایک گوشت کی بوٹی بھیجی، میں نے فوراً 2 روٹیاں اور گوشت کی بوٹی کو برتن میں ڈال دیا اور اس کو چھپا دیا، اور میرے دل میں یقین کیا یہ کھانا میں اپنے بیٹے حسن کو بھی نہیں کھلاؤں گی، حسین کو بھی نہیں کھلاؤں گی، میں اپنے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کو نہیں کھلاؤں گی، حالانکہ تینوں کے تینوں بھوکے تھے۔ یہ کھانا میرے اپنے ابا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو کھلاؤں گی۔ اپنے بڑے بیٹے حسن کو کہا بیٹا حضور کو بلا کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا بیٹا آپ نے کیسے یاد کیا؟ کہ ابا جان آپ کے جانے کے بعد انصاری عورت نے میرے گھر پر ہدیہ بھیجا، اس میں 2 روٹیاں تھی اور ایک گوشت کی بوٹی ہے، میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا بتاؤ، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے۔ جیسے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اندر سے سالن بڑھ رہا ہے، روٹیاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے چمک اٹھا، حضرت فاطمہ رو پڑی مارے خوشی کے اور اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ کے نبی پر درود بھیجا۔ پھر کہا میرے نبی نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کھانا تو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ کھانا مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تم تو بنی اسرائیل کی سردار عورت مریم کے مشابہ ہو۔ جب مریم کے پاس جب بغیر موسم کے پھل آئے، زکریا علیہ السلام نے پوچھا قالت یا مریم انا لکی ھذا، مریم تم پھل کہاں سے لائی؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ تو مجھے میرے اللہ نے کھلائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی قدرت والا، میرا اللہ بغیر حساب کے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، کھانا ویسا کا ویسا باقی تھا۔ آپ نے کہا فاطمہ تم بھی کھاؤ، حضرت علی کو اٹھاؤ، حضرت علی نے بھی کھانا تناول فرمایا، حسن حسین نے بھی کھانا کھایا۔ پھر میری بیٹی فاطمہ میرے 9 گھروں میں اللہ کے نبی کی پہلی بھی خدیجہ جنت المعلا میں دفن ہے، آپ کی دوسری بھی حضرت میمونہ مکہ سے نکلنے کے بعد جہن میں دفن ہے، 9 بیویاں مدینے میں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا میرے 9 گھروں میں کھانے کے فاقے ہے، آپ ان کو میری بیویوں کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ ازواج مطہرات کو بلا کر لائی، سب نے مل کے کھانا کھایا، تب یہ کھانے کا کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا۔ یہ ایمان کے برکات تھے، ایمان کے برکات تھے کہ فاطمہ کا یقین کا جملہ کہ مجھے میرے اللہ نے کھلایا، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ اس سے میری بہنوں ہر نسبت میں اللہ کا نام لو، ہر کام میں اللہ کا
کا نام لو، ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ بولو، ہر کام کے ختم کے بعد الحمدللہ بولو۔ یہ کام نہ میرے شوہر نے کیا، اللہ نے میرے شوہر کو ذریعہ بنایا، اللہ نے میرے بیٹے کو ذریعہ بنایا، اللہ نے میرے بھائی کو ذریعہ بنایا۔ میرا شوہر کماتا ہے، میرے شوہر کو کمانے کی طاقت کس نے دی؟ میرے شوہر کو عقل کس نے دی؟ میرے شوہر کو دو ہاتھ کس نے دیے؟ آج بہت ساری دنیا میں مستورات ہے جن کے شوہر دنیا میں نہیں ہیں، جن کے جوان بیٹے دنیا میں نہیں ہیں، تبھی اللہ ان کو روزی کھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ کی صفات پر یقین کرنا، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کریں۔ اس سے میرے بہنوں ایمان کے بنانے کی فکر کرے۔ ایمان جب بن جاتا ہے تو نیک عمل دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی میں نیک عمل آئیں گے، ایمان بن جاتا ہے تو ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے، بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے، اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ میری بہنوں جب اندر ایمان بن جائے گا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین جب دل میں اتر جائے گا، تقوی زندگی میں آ جائے گا، اللہ کا ڈر زندگی میں آ جائے گا، تو ہمارا ایمان عمل کا تقاضا کرے گا کہ میں نیک عمل کر کے اپنی زندگی کو قیمتی بناؤں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میری بندیاں میرے بندے اگر نیک عمل کریں گے، بشرطے کہ ایمان والے مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، تو نیک عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، ان کی زندگی کو چین والی بنائیں گے، ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میاں اور بیوی کے درمیان اللہ محبت کو قائم کرے گا، ہماری اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اللہ پاک ہماری روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری صحت میں برکت دے گا، اللہ پاک ہمارے علم میں برکت دے گا۔ خوشگوار زندگی کے 3 مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ لکھا ہے کہ نیک عمل کی پابندی کی بنیاد پر، نمازوں کی پابندی کی بنیاد پر، پردے کی پابندی کی بنیاد پر، اعمال کی پابندی کی بنیاد پر، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر کی پابندی، سیکھنا سکھانا اور مسنون موقع مال کی دعاؤں کا اہتمام، یہ ساری کے سارے جو دین کی باتیں ہیں، دعوت میری بہنوں دعوت ہیں، عبادت ہیں، سیکھنا سکھانا ہے اور خدمت ہیں، یہ 4 اعمال جب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چین و سکون والی زندگی ملتی ہے۔ خوشگوار زندگی کا پہلا مطلب یہ لکھا اللہ پاک دلوں میں سکون عطا کرے گا، اللہ دل میں سکون ادا کرے گا۔ آج بہت سو کے پاس بہت کچھ ہیں، ایک بہن کے پاس 25 جوڑے، 25 قیمتی پہننے کے جوڑے ہیں، سونا و چاندی کے زیورات سے ملبوس ہیں، کانوں میں بالیاں سونے کی، ہاتھوں میں کنگن سونے کے، پیروں میں پازیب سونے کے، بٹن سونے کے، لیکن دل ختم ہو چکا ہے، دل کا چین ختم ہو چکا ہے، دل کا سکون ختم ہو چکا ہے، اولاد نافرمان بنتی جا رہی ہیں، اور بیٹیاں گھر میں رسا کر واپس آ رہی ہیں، شوہر کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اس کا انجام یہ ہوتا ہے اللہ دل کے سکون کو کھینچ لیتا ہے، اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ دل میں سکون دے گا۔ گھر میں کھانے پینے کے اسباب کم ہوں گے، رہنے کے لیے جھونپڑا ہوگا، پکا مکان نہیں ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ دل میں سکون دے گا۔ یہ سکون بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور میرے بہنوں دل کا سکون ایک گھروں سے نہیں ملتا، دل کا سکون ایک کپڑوں سے نہیں ملتا، دل کا سکون سونا و چاندی کے زیورات سے نہیں ملتا، بلکہ دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی محبت سے ملتا ہے، نیک اعمال کی پابندی سے ملتا ہے۔ اپنے گھر میں ماحول نیکی کا بناوے، خود بھی نیک بنو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین کا پابند بناؤ اور اپنے بچوں کو دین کا پابند بناؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اللہ کی فرما برداری ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا شوہر نماز کے پابند بنے، ہمارے بچے نماز کے پابند بنے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، سلیمان ابن ابی حیثمہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، حضرت عمر فاروق فجر کے بعد ان کے گھر پر گئے تو ان کی والدہ حضرت شیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا بات ہے، سلیمان فجر کی نماز مسجد میں نہیں دیکھے؟ تو ان کی بوڑھی ماں نے فرمایا سلیمان پوری رات تہجد پڑھتے رہے، تھکنے کی وجہ سے فجر کی نماز گھر پر پڑھ کر سو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ پوری رات نہ تھکتے اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتے یہ ان کے لیے افضل تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت شیفہ سے بات فرمائی میری بہنوں گھروں کا ماحول اس وقت بنے گا جبکہ ماؤں کی زندگی میں دین ہوگا، جب ماں دیندار بن جاتی ہے تو بیٹے دیندار بنتے ہیں۔ خدیجہ ماں تھی تو بیٹی فاطمہ بنی اور فاطمہ دیندار تھی تو بیٹے حسن حسین بنے، جو حسین کربلا کی سرزمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر عمل کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر کٹانے تیار ہو گئے، سر جھکایا نہیں سر کٹا دیا۔ اہل بیت کے سر کٹ گئے، ان کے بچوں کے سر کٹ گئے۔ حضرت حسین کربلا کی دھرتی پر اللہ کے سامنے جھک گئے۔ نماز کا وقت آیا، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے۔ میرے نبی کے نواسے حضرت فاطمہ کے بیٹے، ماں نے بچپن سے اپنی اولادوں کو دیندار بنایا تھا اور ماں نے اپنے بیٹوں کو نمازی بنایا تھا کہ جنگ کے دوران سامنے والے قافلے نے کہا ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین کو پتہ ہے زندگی کا آخری دن ہے، سامنے آدھے شہید ہو چکے ہیں، چھوٹا سا بیٹا عبداللہ شہید ہو چکا، بڑا بیٹا علی اکبر شہید ہو چکا، حضرت قاسم کی اولاد شہید ہو چکی، حسن کی اولاد شہید ہو چکی۔ ایسے وقت میں جنگ کے دوران اللہ کے سامنے رکوع کیا ہے اور سجدے کیے ہیں، تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہمارا شوہر بستروں پر سوتا رہتا ہے، بیوی بھی فجر کے بعد سونے کی عادی بن چکی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب بیسے تھی، کھیتی کا ماحول تھا، کوئی فجر کے بعد سونے کا عادی نہیں تھا، شوہر بھی جلدی اٹھتے تھے، عورتیں بھی جلدی اٹھتی تھی، نماز پڑھ کے کھیتوں میں جاتی تھی، بھینس کے دودھ کو دوہتی تھی۔ آج عجیب ماحول بن چکا ہے، مرد بھی سویا ہے، میاں بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہے، شوہر بھی سویا ہے اور بیگم بھی سوئی ہے۔ جوان اولادیں بستروں کو آباد کر رہی ہیں اور کبھی اٹھنے کا موقع مل گیا جلدی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جلدی 2-4 رکعتیں پڑھ لی، پھر بستر پر آرام کیا۔ اور جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، بچوں کا مدرسے کا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، مدرسے کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، اس دن تو گھر میں ماتم لگ جاتا ہے، شوہر بھی سو جاتا ہے، بیوی بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں۔ میری بہنوں فجر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور صبح کے وقت میں اللہ برکتوں کو کھولتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر پر تشریف لائے، بیٹی کے گھر پر دیکھا حضرت فاطمہ سوئی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا بیٹا فاطمہ اٹھو، یہ سونے کی عادت تم نے کب سے بنا لی ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ، فجر کے بعد کا وقت بڑی برکت کا وقت ہوتا ہے، اللہ روزی کو تقسیم کرتا ہے، جب روزی اللہ کی تقسیم ہوتی ہے تم سوتی رہتی ہو تو تم اللہ کی رزق سے محروم ہو جاتی ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے بچوں کی فکر کی، اپنے گھر کی بیویوں کی فکر کی، تھوڑی سی بھی دین میں کمی آئی آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اس سے میری بہنوں جب عورتوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے، عورتوں کی برکت سے گھر میں دین آتا ہے۔ خدیجہ دیندار عورت تھی، خدیجہ نے اللہ نے حضرت فاطمہ جیسی اولاد دی، فاطمہ دیندار تھی، حسن حسین جیسے اولاد دی۔ جب حضرت حسین کا جب سر کٹا اور ان کے سروں کو نیزوں پر لایا گیا، اس وقت میری بہنوں میری ماؤں حضرت زینب حضرت حسین کی بغل نے مرثیہ پڑھا کہ واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان، صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو، ھذا حسین بالعرا، آج حسین نے سر کا جوڑا پہنا ہے، مزمل الدماء مقطع الاعضاء، آج حسین کے سر کو کاٹا گیا، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ عجیب طرح کا مرثیہ پڑھا کہ دشمنوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے۔ میری بہنوں اتنی بڑی قربانی نبی کے گھر والوں نے دی ہے، حضرت فاطمہ کے بچوں نے دی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط بن جاوے نا، ہمارے بچے راتوں کو
رونے والے بن جاوے، ہماری جوان بچیاں پردوں میں آ جائے، ہمارے جوان لڑکے مسجدوں کے کھوٹے بن جائے، ہمارے شوہر نماز کے پابند بن جائے، لیکن سارے کے سارے اعمال میرے کہنے سے نہیں آتے۔ اس کے لیے گھر میں ماحول بنانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، فکریں کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے سامنے تڑپنا پڑتا ہے، اور اس کا آسان عمل گھروں کی تعلیم ہے۔ اپنے گھروں کی تعلیم کی برکت سے، گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کا ماحول بنے گا، ہمارے گھر کی فضا بنے گی۔ ہم 2008 میں حیدرآباد جماعت میں اللہ کے راستے میں گئے، ایک جگہ پر مستورات کے بیان کرنے کا موقع ملا۔ جو ساتھی جس گھر میں مستورات کی بات ہوتی ہے، جب مستورات کے بیان کے بعد مجھے کہا مولوی صاحب یہ پڑوس کے گھر کے انسان کو آپ دیکھ لو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک بہن تھی، ہمارے گھر میں اس کے گھر میں دینداری کا ماحول تھا، مرد کا چلہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا تھا، مستورات کا چلہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا تھا، اور گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچے اللہ کے دین کے داعی تھے، بچوں میں خدمت کا مزاج تھا، بچے نماز کے پابند تھے۔ کہ ہمارے پڑوس کے گھر میں ایک غیر مسلم کا مکان تھا، ایک غیر مسلم منتقل ہوا، اس کا مکان منتقل ہوا، وہ کئی اور جگہ پر سوسائٹی میں رہتا تھا، یہ مکان بیچ کر مسلمانوں کے محلے میں رہنے کے لیے آیا۔ جب وہ اس کا مکان مکمل ہو چکا اور ان کے گھر کا سامان منتقل ہو رہا تھا، تو گھر کا چھوٹا سا بیٹا، اس بہن کا بیٹا جس کے گھر میں تعلیم کا حلقہ تھا، وہ باہر بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس بچے نے دیکھا یہ ہمارے غیر مسلم بھائی کے گھر کے اندر سامان منتقل ہو رہا ہے، اور 9-10 بج چکے ہیں، اور میری ماں نے مجھے رات کو کہا تھا کہ خدمت کرنے پر کیا ملے گا؟ تو اپنی امی کے پاس آیا، امی آپ نے کہا تھا پڑوسی کے حقوق کتنے بڑے ہیں، ہمارے گھر کے پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی آ رہے ہیں، ان کا گھر کا سامان منتقل ہو رہا ہے، ابھی آپ ان کے لیے چائے بنا دو۔ ان کی امی نے ان کے لیے چائے بنائی، تھرمس میں چائے رکھی، بسکٹ کے 2-3 پیکٹ دیے، تب بیٹا ان کو چائے پلا کر آؤ۔ بچے نے وہاں جا کر تھرمس رکھا، ان کو چائے پلائی، ان کو بسکٹ کھلائے، پھر بچہ تو کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا، سامان منتقل ہو رہا تھا، بچہ پھر دوڑتا امی کے پاس پہنچا، امی جان ابھی تو ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے، یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آج بھی گھر پر کھانا پکا نہیں ہوگا، یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں، اے امی جان ان کے لیے کھانا بنا دو۔ امی نے بیٹے کی تربیت کی تھی، اب بیٹا گھر میں جا کر ماں کو خدمت کرنے کی بات کرتا ہے، ماں نے فوراً جلدی سے دال چاول بنائے، ٹفن کو تیار کیا اور جا کر ان کو کھلایا۔ جیسے چھوٹے سے معصوم بچے نے غیر مسلم بھائی کے ہاتھ میں ٹفن دیا، اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ بیٹا تو کس کا بیٹا ہے کہ میں پڑوس میں رہتا ہوں، بیٹا تو کھانا کیوں لایا؟ کہا میری امی نے مجھے کھانا دیا ہے۔ پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پڑوسی کے حقوق ہے، کہ وہ انسان مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کو کھانا نہ کھلاوے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، وہ مومن نہیں۔ میرے نبی نے بڑی بڑی فضائل سنائے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا ہم دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن رات کا کھانا تم مت لانا، رات کا کھانے میں ہمارا سامان منتقل ہو جائے گا، رات کا کھانا ہم گھر پر کھائیں گے۔ اس کے بعد جب پوری فیملی منتقل ہو گئی تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو یوں کہا، پڑوس والوں نے ہم کو چائے پلائی، ہم کو دوپہر کا کھانا کھلایا، جاؤ ان کو تم مٹھائی کا ڈبہ دے کر آؤ، مٹھائی کا پیکٹ دے کر آؤ۔ وہ غیر مسلم بہن جب اس خاتون کے گھر پر پہنچی جن کے گھر میں تعلیم کا دین کا ماحول تھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچی، کہا لو تم کو ہدیہ ہے، تم نے ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں۔ پھر ایک بات کہی، ہم تو اس کے پہلے بھی مسلمانوں کے محلے میں رہتے تھے، لیکن کبھی ہم نے ایسا اچھا سلوک ہم نے نہیں دیکھا، بہن کیا تمہاری در خوبی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، اور تمہارے چھوٹے بچے میں کیا خوبیاں ہیں، کیا نیکی ہیں، کیا خدمت کرنے کا جذبہ ہے۔ اس خاتون نے بتایا بہن ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں، تو کہا میں تمہاری تعلیم میں شریک ہو سکتی ہوں؟ اس بہن نے کہا بہن آج ہمارے گھر کی تعلیم میں تم آ سکتی ہو، آج بھی اور کل بھی، پرسوں مت آنا۔ کہ پرسوں کیوں نہ آؤ؟ کہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں 3 دن جماعت میں گئے ہیں، ان کا 1 دن ہو چکا ہے، ان کے 2 دن باقی ہیں، تو 2 دن تو آپ آ سکتی ہیں، پھر آپ تیسرے دن ہمارے گھر پر تعلیم میں شریک نہیں ہو سکتی۔ 2 دن وہ بہن تعلیم کے حلقے میں آئی، بچے گھر میں تعلیم سن رہے ہیں۔ ارے میری بہنوں، وہ تعلیم کے کیا اثرات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، نماز قرآن کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے کے فضائل ہیں، خدمت کے فضائل ہیں، منکر نکیر کے سوال
سوالوں کے جوابات کے اندر باتیں ہیں، موت کے منظر ہیں، آخرت کی فکریں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، صحابیات کے قصے ہیں، اللہ کے نبی کی چاروں بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں۔ یہ بہن جب 2 دن مکمل ہو گئے تو گھر کی خاتون نے کہا بہن آئندہ کل تم مت آنا، کل میرے شوہر کی 3 دن کی جماعت کی واپسی ہے۔ تو بہن رونے لگی کہ میری بہن آپ کیسے مجھے نہ کہتی ہو، مجھے تمہارے گھر میں آنے کے بعد تعلیم کی باتیں سننے کے بعد میرا دل نرم بن چکا ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا تم مجھے کتاب کی تعلیم کی کتاب دے سکتے ہو کہ میرے پاس ہندی کتاب ہے، میں آپ کو ہدیے میں دیتی ہوں۔ وہ بہن نے اس بہن کو کتاب ہدیے میں دی۔ گھر جا کر اس نے پہلے کی دن اپنے گھر میں تعلیم شروع کی۔ غیر مسلم شوہر ہیں، غیر مسلم بہن ہے، جوان بیٹا ہے، جوان لڑکی ہے، 4 گھر کی چھوٹی سی فیملی ہے۔ جب ایک دن شوہر نے تعلیم کی، ایک دن گھر کی عورت نے تعلیم کی، جب تیسرا دن ہوا تو جوان لڑکا ہندی میں کتاب پڑھنے لگا اور حضرت معوذ بن افرا کا واقعہ پڑھ رہا تھا اور بچے نے کتاب بند کر لی اور بچہ رونے لگا کہ ابا امی اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں آپ کے سامنے بربلا کہتا ہوں، میں نے 2 دن کتاب سنی ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہے، نبی کی محبت دل میں آ چکی ہے، کلمہ میرے دل کی گہرے میں اتر چکا ہے، ابا جان آپ مجھے مارو یا گھر سے نکالو، میں ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر میں تو کب سے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ شوہر نے کہا میری بیگم تو نے اسلام کب سے قبول کر لیا ہوگا، میں تو چھوٹے بچے کے ٹفن کو دیکھ کر اسلام قبول کر چکا تھا، آج پوری کی پوری فیملی مسلمان ہے اور ان کا جو بیٹا تھا آج بیٹا وہاں دعوت کا ذمہ دار ہے۔ اے میری بہنوں، ایک گھروں کی تعلیم کی برکت اور ایک گھروں کی تعلیم کے نتیجے اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اپنے گھروں میں قرآن حکمت کی باتوں کا مذاکرہ کرو، قرآن کی باتیں، حکمت سے علماء نے حدیث کی باتیں کہی، اللہ کے نبی کی باتوں کا مذاکرہ کیا کرو، تمہارے گھر میں بچوں کی دینی تربیت ہوگی، ہمارے گھر کا ماحول بنے گا، لوگوں کی زندگیوں کے پلٹنے کا ذریعہ ایک گھروں کی تعلیم ہے۔ حضرت جی کو کسی نے حضرت ہمارے گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا، میاں اور بیوی کا جھگڑا، آپ اس کے لیے کوئی ہمیں وظیفہ دے۔ فرمایا سب سے بڑا وظیفہ گھروں کی تعلیم ہے کہ گھروں کی تعلیم شروع کر دو کہ تعلیم کی برکت سے گھروں میں رحمت متوجہ ہوگی، تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے، شیاطین تمہارے گھروں سے دور چلے جائیں گے، خباثت تمہارے گھروں سے نکل جائے گی، اور فرشتوں کی برکت سے، اللہ کی رحمتوں کی برکت سے بچہ محبت کرنے والا بنے گا اور میاں بیوی سے محبت کرے گا، ساس بہو سے محبت کرے گی اور بہو ساس سے محبت کرے گی اور بابی نڑد سے محبت کرے گی، نڑد بابی سے محبت کرے گی۔ یہ ساری کی ساری برکات گھروں کی تعلیم ہے۔ الحمدللہ جنہوں نے بڑوں کی باتوں کو مانا اور اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ کیے، ان کا گھر کا نظام ہی بدل گیا، ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع کیے، تعلیم کی برکت سے تمہارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، تمہارے بچے دین کے داعی بنیں گے، بچے مسجدوں میں جا کر کہیں گے آج گش کا دن ہے، امی ابو آج تو گش کا دن ہے، بچے دعوت دیں گے امی جان آج مسجد میں جماعت آئی ہے اور جماعت کے کھلانے کے فضائل ہیں، اللہ کے مہمان، اللہ کے نبی کے مہمان، امی جب اپنے گھر پر ماموں آتے ہیں اپنے کتنا اچھا کھلاتے ہیں، اپنے داماد آتے ہیں کتنا اچھا کھلاتے ہیں، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، امی ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ یہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچے مسجدوں میں جا کر دین کے خادم بنیں گے، ان کے مزاج میں اللہ کی محبت کی باتیں آئے گی۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کے مذاکرے کے موٹے 6 صفات، ایمان کے فضائل، دین پر چلنے کا کیا نفع ہے، دین پر نہ چلنے کا کیا نقصان ہے، موٹی باتیں، بنیادی باتیں، ایمان کا مقصد، ایمان کی فضیلت اور ایمان کی مشق، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اقرار مسلم ہے، اخلاص ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ کیا دے گا، اللہ کے راستے کی مٹی جنت کی خوشبو ہے۔ یہ موٹے 6 صفات ہمارے بچے کرے، ہم بچوں کے سامنے کرے، بچے ماں باپ کے سامنے کرے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔
ہمارے بچے دین کے داعی بنیں گے۔ اس سے میری بہنوں، ایک گھروں میں دینداری کو لانے کی سب سے بڑی بنیاد ایک گھروں کی تعلیم ہے۔ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے محلے کی تعلیم ہے کہ محلے کی تعلیم جتنی مضبوط ہوگی اتنی گھروں کی تعلیم مضبوط ہوگی۔ محلے کی تعلیم میں 50 گھروں کے ہمارے حلقے تھے، الحمدللہ ہماری یہ جو پرانی جو مسجد ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے بنائی ہے، آج بھی اس میں بڑی روحانیت ہے۔ اس مسجد کے اطراف میں ہماری مستورات جن کا وقت لگا ہوا ہے اللہ کے راستے میں یا ذمہ دار فکر میں مستورات ہیں، الحمدللہ وہ حلقے قائم ہیں، اور حلقوں کی برکت سے مستورات میں دین زندہ ہے، مستورات کے دین کی برکت سے بچوں میں دین زندہ ہے۔ ہماری نئی مسجد جو مسجد مدنی مسجد ہے اس کے اطراف میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے، بڑے الیاس صاحب، یعقوب بھائی، جتنے ہمارے یہاں کے ساتھی ہیں، بڑی قربانی والے ساتھیوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ ایک نظام قائم کیا تھا کہ 50 گھروں کے حلقے مستورات کی ہفتہ واری تعلیم زندہ ہو، جس کے اندر تعلیم ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو، استقبال ہو۔ لیکن جیسے کہ تھوڑی سی غفلت آئی، آہستہ اتنا بڑا عمل ہمارے گھروں سے چھوٹ گیا۔ میری بہنوں، یہ عمل تو زندہ ہیں۔ کبھی گجرات کے گودرا کے مشورے میں ہمارے بزرگوں نے خاص اس بات کی تاکید فرمائی کہ مستورات کے چھوٹے چھوٹے حلقے قائم کیے جائیں اور چھوٹے چھوٹے حلقوں میں مستورات کو بھیجا جائے۔ ہماری جوان لڑکیاں تعلیم میں آوے، اسکول پڑھنے والی بچیاں تعلیم میں آوے، مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں 14-15 سال کی عمر کی ہیں، ان بچیوں کو لے کر اگر ان کا مدرسے کا وقت نہ ہو ان کو لے کر تعلیم میں ہم شریک ہوئے، انشاءاللہ تعلیم کی برکت سے بڑا ہمارا مزاج بنے گا۔ اس سے میری بہنوں، یہ ہفتہ واری تعلیم اور یہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے ہماری بستی کا معاشرہ مدینہ منورہ کے بستی کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ ہی کرتا ہے، میرے اور آپ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو بزرگوں کی ترتیب پر عمل کریں گے، بزرگوں کی باتوں کو سن کر شروع کریں گے، اللہ خیر اللہ ڈالے گا، برکت اللہ ڈالے گا، ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہم شروع تو کریں، لیکن میری بہنوں سب سے بڑا نقصان ہمارے مومن برادری کے گاؤں میں ہے، ہم دوپہر کو 4 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، 1 بجے تک ہمارے گھر کے کام کاج پورے ہوتے ہیں، بعض گھروں میں تو 2 بجے کھانا ہوتا ہے، 1:30 بجے کھانا ہوتا ہے، اور کھانا کھا کر پھر آرام کرتے ہیں، 4:30 بجے اٹھتے ظہر پڑھتے جلدی جلدی اور چائے بنتی ہے، ہماری تعلیم کا عمل چھوٹ جاتا ہے۔ اس سے میری بہنوں نظام الاوقات بناؤ، اپنا شیڈیول بناؤ، اتنے بجے ہمارے گھر کی تعلیم ہوگی، ہفتے میں ایک ہی مرتبہ ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، مجھے گھر کا کام بھی کرنا ہے، برتن بھی دھونے ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، بچوں کی دینی تربیت بھی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، مجھے 3 تسبیحات کو بھی پڑھنا ہے، اپنے معمولات کو بھی مجھے پابندی سے پڑھنا ہے، لیکن سارا نظام بنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ نظام بنانے کی برکت سے ساری چیزیں قابو میں آ جائے گی۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں لکھتی کتابوں میں حضرت اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میری بیٹیاں جب روٹی پکاتی قرآن کریم کی حافظہ تھی تو روٹی پکاتے پکاتے جب روٹی پک جاتی فرماتی امی جان روٹی بھی پوری ہو گئی اور ہمارے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے، روٹی بھی پوری ہو گئی، ہمارے 2 پارے مکمل بھی ہو گئے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ اسم اعظم 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہمارے اللہ والوں کے گھروں میں مستورات میں موجود تھا۔ میری بہنوں ہمارے گھروں میں دین کو لانا ہے، زندگی میں فکر آخرت کو پیدا کرنا ہے، ایمان ہوگا، نیک عمل ہوگا، اللہ زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ خوشگواری کی پہلی علامت یہ ہے اللہ دل میں سکون ڈالے گا۔ نمبر 2 اللہ پاک نے بتایا خوشگوار زندگی کی دوسری نشانی علماء نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا، اللہ کاروبار میں برکتیں دے گا، ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، اللہ روزی میں برکتیں دے گا۔ ایک مدینہ منورہ کے انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز کے پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، گھر میں کھانے کا فاقہ تھا، ان کی بیوی نے سوچا ہمارے گھر کا فاقہ پڑوسن عورت کو پتہ نہ چلے، پڑوس والوں کو پتہ نہ چلے، تو تنور جلایا، چولہا جلایا تاکہ دھواں اٹھے تو پڑوس والوں کو معلوم پڑے ہمارے گھر میں روٹی پک رہی ہے، اور گھر میں چکی چلائی، حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا، تاکہ چکی کی آواز سے پڑوسیوں کو پتہ چلے ہمارے گھر میں چکی چل لگی ہے، ہمارے گھر میں آٹا موجود ہے۔ اس زمانے کی دیندار عورتیں اپنے حالات اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھولتی تھی، حالات اللہ کے سامنے کھلتی تھی،
بس وہ چکی چلا رہی تھی، ان کے شوہر صحابی ظہر کی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے، گھر میں چکی چل لگی ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے آ کر کارگزاری سنائی کہ میں نے اس لیے چولہا جلایا ہے، میں نے اس لیے چکی جلائی ہے کہ پڑوسن عورت کو اپنے گھر کے حالات کا پتہ نہ چلے، اپنے گھر کے حالات کا پتہ نہ چلے۔ لیکن جیسے وہ صحابی اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا تنور میں روٹیاں گرم گرم پک پک کے نکل لگی ہیں، پورا تنور اور پورا چولہا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ وہ صحابی نے اپنے گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتنوں کو آٹے سے بھر لیا اور روٹیوں سے بھر لیا، پھر دیکھا یہ آٹا کہاں سے آتا ہے، یوں کر کے چکی کے پان کو اونچا کیا تو چکی کا چلنا بند ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری سنائی تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، یہ تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی بنیاد پر اللہ نے غیب سے روزی کا انتظام کیا، اگر تم نے چکی کے پاڑ کو نہ اٹھایا ہوتا تو تمہارے دنیا سے جاتے وقت یا میرے دنیا سے جاتے وقت یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ کتنی بڑی بات تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا، اللہ روزی میں برکتیں دے گا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام مالک انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گھی کی کپی میری بہن کو لے پالک بہن کو دی کہ اللہ کے نبی کو ہدیہ کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی اسے سالن بنائیں گے۔ وہ لڑکی حضور کی خدمت میں آئی، گھی کی کپی تھی، گھی ٹپک رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ گھی کی کپی ہے میری ماں نے آپ کو ہدیے میں دی ہے، ام سلیم نے ہدیے میں دی ہے، ان کا نام ام سلیم بھی ہے، ام مالک بھی ہے، ہدیے میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و فرمایا، اپنی بیوی کو فرمایا یہ کپی گھر کے اندر لٹکا دو۔ جب وہ لڑکی تو گھر پر آ گئی، ام سلیم نے دیکھا کہ میرے گھر میں تو گھی کی کپی لٹک رہی ہے اور گھی اندر سے ٹپک رہا ہے، تو اپنی بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا کیا تو نے اللہ کے نبی کو گھی کی کپی ہدیے میں نہیں دی؟ کہ امی جان میں تو ہدیے میں دے کر آئی ہوں، آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے اور آپ نے اپنی بیوی کو فرمایا گھر میں لٹکا دو، تو ہمارے گھر میں گھی کی کپی کہاں سے آ گئی؟ ماں کو یقین نہیں ہوا تو ماں اپنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ گھی کی کپی ہدیے میں بھیجی تھی۔ آپ نے کہا ہاں میں نے گھی کی کپی لی، آپ دیکھو گھر میں لٹک رہی ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی گھی کی کپی ہے، میرے گھر میں تو گھی کی کپی نہیں تھی اور میرے گھر میں گھی تو پورا کا پورا ٹپک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ام سلیم کیا تعجب کرتی ہو، جب تم نے اللہ کے نبی کو کھلایا تو اللہ پاک نے تم کو کھلایا، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ میری بہنوں، نیک اور عمل کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی پابندی کی وجہ سے پروردگار عالم ہمارے اسباب میں برکتیں دے گا، ہماری روزی میں برکتیں دے گا۔ اس سے میری بہنوں ہماری زندگی میں ایمان کو مضبوط کرے، نیک اعمال کی پابندی کرے۔ نیک اعمال کی پابندی کا تیسری نعمت جو اللہ کی طرف سے ملے گی، اللہ پاک دعا میں قبولیت دے گا، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ خوشگوار زندگی کے 3 مطلب ہیں، اللہ دلوں میں سکون دے گا، اسباب میں برکتیں دے گا، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری، نماز کو پڑھا لیکن سستی کے ساتھ پڑھا، سارے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، مسلمان نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ نماز کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ زندگی میں نماز کی پابندی آئے گی، نماز کی پابندی پر سب پابندیاں شامل ہو جائے گی۔ اس سے میری بہنوں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ فجر میں ایک بار کہنے سے آپ کے شوہر نہیں اٹھیں گے، بار بار آپ کو کہنا پڑے گا۔ نماز کے وقت ہمارے گھر پر مہمان آوے، اپنے شوہر کو یوں کہو آپ بھی نماز پڑھنے جاؤ اور مہمانوں کو نماز کے پڑھنے کی دعوت دو۔ ہمارے گھر میں آنے والے مہمان ہمارے گھر کی زندگی سے متاثر ہو تو ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ زندگی کو چین والی بنائے گا۔ لیکن میری بہنوں اگر زندگی میں اعمال کی پابندی نہیں ہے، خواہشات والی زندگی ہے، منواری والی زندگی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو تنگ کر لیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہماری زندگیاں تنگ بن جاوے گی۔ جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہے
تو بڑا مکان ہی کیوں نہ ہو، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، گھروں میں رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، برکت اللہ پاک گھروں سے اٹھا لیتا ہے، ہمارا گھر کانٹوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، جہنم کدا بن جاتا ہے، ہمارے گھر کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اس سے میری بہنوں اللہ کے واسطے توبہ کرے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ محرم کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ محرم ہے، ہم محرم سے ابتدا کریں، اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں کہ ہم زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ میری بہنوں زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ قبر بڑی خطرناک جگہ ہے، قبر بڑی خطرناک جگہ ہے، قبر بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ارے میری بہنوں کب تک دنیا میں زندگی، کب تک دنیا میں ہم کپڑوں کے پیچھے لگتی رہے گی، سونا و چاندی کے زیورات میں زندگی گزارتی رہو گی؟ میرے بہنوں ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ابھی تک کوئی تیاری ہم نے نہیں کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، میرے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ جب بھی دیکھو حضرت علی رویا کرتے تھے، یوں فرماتے آہن آہن، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے۔ میری بہنوں کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی جوان بچیاں ہمارے گاؤں کی قبروں کے حوالے ہو گئی۔ ان کی بوڑھی ماں ابھی زندہ ہے، ان کا بوڑھا باپ ابھی زندہ ہے، زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ میں اور آپ موت کی تیاری کرے، آخرت کی فکر کرے۔ زندگی اصل تو قبر کی زندگی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک میں فرمایا اے میرے امت، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے میری بہنوں ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، اپنی زبان کا کنٹرول کریں، اپنا آنکھوں کا دیکھنا پاک کریں، ہمارا سننا پاک ہو، ہماری آوازیں گھروں سے باہر نہ آوے، ہم پردے کی پابند بنے، اپنے بچوں کو دیندار بناوے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، ہم علماء کی قدر کرے، حفاظ کرام کی قدر کرے، اپنے بیٹوں کو مدرسے میں پڑھنے کی پابندی کرے، اپنے بیٹوں کو عالم دین بناوے، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناوے۔ یہ ہمارا پالمپور کا معاشرہ پوری دنیا پسند کرتی ہے، دنیا دیکھنے کے لیے پالمپور کے معاشرے کو آتی ہے۔ یہ ہمارا جو معاشرہ بنا ہے میری بہنوں، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ اللہ کے سامنے راتوں رات اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا ہے، تب جا کر یہ معاشرہ بنا ہے۔ اس معاشرے کو باقی رکھنا ہے دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ ہمارے گھر کے بچے اللہ کو پہچاننے والے کیسے بنے؟ اکثر نوجوانوں کا مجمع نماز نہیں پڑھتا، نوجوان بچیاں نمازوں سے بہت دور ہیں، موبائل کی شکار ہو چکی ہیں۔ ارے میری بہنوں کتنی مستورات رات کو سوتے سوتے موبائل دیکھتے دیکھتے سوتی ہیں۔ کہاں گئی وہ مستورات جو راتوں کو بستروں پر بیٹھ کر اپنے معمولات کو پورا کرتی تھی، معمولات کو پورا کر کے بستروں پر سنت کے مطابق سوتی تھی؟ آج موبائل دیکھتے دیکھتے ہمارے جوان سو رہے ہیں، ہمارے شوہر سو رہے ہیں، ہماری جوان لڑکیاں سو رہی ہیں، ہمارے جوان بیٹے سو رہے ہیں۔ میرے بہنوں اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، میرے نبی کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو بھول گئی، حضرت عائشہ کی زندگی کو بھول گئی، حضرت زینب کی زندگی کو بھول گئی، حضرت سودا کی زندگی کو بھول گئی، کن حالات میں زندگیاں گزاری ہے۔ گھروں میں کھانے کے فاقے تھے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پر گئے ہیں، گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، کہا بیٹی میں اندر آؤ کہ ابا جان میرے پد و ستر کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ زندگی فاطمہ گزار کر دنیا والوں کو بتا کر گئی ہے کہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سہی آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ میری بہنوں کتنے لوگ قبرستان کے حوالے ہو گئے، جوان لڑکیوں کو ان کے ماں باپ بھول گئے اور ماں باپ کو ان کے جوان لڑکے بھول گئے۔ قبرستان کے پاس سے ہمارے جوان لڑکے گزرتے ہیں، میتا جاتے ہیں، بائک پر سوار ہوتے کوئی کام کے لیے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے،
میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس لیے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور سب سے بڑی تیاری ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہمارے مرد اللہ کے راستوں میں نکلے، ہمارے جوان لڑکے اللہ کے راستے میں نکلے۔ کتنی جماعتیں ملکوں میں کام کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں ہندوستان کے کونوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں جاتے تھے، بڑی عمر کے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، 50-60 سال کے لوگ جماعتوں میں نکلتے تھے، اپنے بستر کو کندھوں پر رکھ کر جاتے تھے۔ وہ گاؤں کی فضا تھی کہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو روانہ کرتی تھی، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی تھی۔ جب جماعتیں گاؤں سے نکلتی تھی، پورا گاؤں رخصت کرنے مسجدوں میں آتا تھا۔ جب جماعت اسٹیشنوں پر آتی تھی، کتنی گاڑیاں جماعتوں کو لینے جاتی تھی، ایسی مبارک پورے گاؤں میں فضا تھی۔ لیکن میری بہنوں، میری اور آپ کی محنت کی کمزوری ہے، یہ کام تو بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے لیے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ ابھی قریب میں چلے کی جماعت انشاءاللہ اگست میں بنے گی، اسی مہینے میں جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی، چلے کی جماعتیں بنے گی، 4 مہینوں کی جماعتیں بنے گی۔ اور ہماری مستورات بھی اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاوے۔ 2 مہینوں میں 3 دن آپ کے اپنے مردوں کے ساتھ لگے، محرم کے ساتھ۔ ہر تیسرے مہینے میں آپ کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگے۔ 3 دن اگر آپ کے 1 بار 2 بار 3 بار لگ چکے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاوے۔ 10 دن 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، آپ چلہ اللہ کے راستے میں جاوے، اور آپ کا چلہ لگ چکا ہے تو آپ 2 مہینہ بیرون جاوے۔ کتنی جماعتیں مستورات بیرون میں کام کر رہی ہیں۔ میری بہنوں، جماعتیں جب جائے گی انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، ہمارا ایمان مضبوط بنے گا، ہمارا عمل مضبوط بنے گا۔ اس لیے میں اور آپ فکر کریں انشاءاللہ کہ ہماری بستی میں ماحول بنانا ہے، اللہ کی محبت کو زندگی میں لانا ہے، اور نبی کی محبت کو زندگی میں لانا ہے، تو اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے بھیجنے کی ترتیب بناوے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ دعا کے بعد مستورات تشکیل کر لیں آپس میں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، آنے والے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ تو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہماری بستی میں خصوصاً تیرے رحمت متوجہ فرما، یا اللہ عموماً پورے عالم میں رحمت متوجہ فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہماری عباداتیں بے جان ہیں، ہمارا معاشرہ گڑبڑ ہے، ہمارے معاملات درہم برہم ہے۔ اے پروردگار عالم، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ایمان کے پیچھے محنت کرنے والا بنا دے، تیرا یقین دل کے اندر بٹھا دے، عبادات میں جان پیدا فرما دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، رشتہ داروں کو، اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان تمام کو نماز کا پابند بنا دے، تیرے حکموں کا پابند بنا دے، تیرے نبی کے طریقوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہماری بستی ہے، ہماری بستی کا ایک نام تھا مولا کریم، آج بھی ہے، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، ہمارے جوانوں کو راتوں کو رونے والا بنا دے، ہماری بچیوں کو باحیا بنا دے، ہماری مستورات کو پردے کا پابند بنا دے، دین کے سیکھنے سکھانے کی محنت میں زندہ رہنے والا بنا دے۔ اے مولا بے حیائی کو ختم فرما دے، بے پردگی کو ختم فرما دے، بد معاشرے کو ختم فرما دے۔ یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما دے، محنت کرنے والوں کو قبول
فرما دے، ان میں اخلاص پیدا فرما دے، ان کو ہمت مضبوط بنانے والا بنا دے۔ مولا کریم تیرے کتنے بندے تیرے راستے میں چل لگے ہیں اور تیری کتنی بندیاں اندرون میں بیرون میں جماعتوں میں چل لگی ہے، مولا تو ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو زندہ فرما دے۔ اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا دے، ان کی اولادوں کو دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہماری بستیوں سے ہر فرد کو مولا ان کے راستے میں نکلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ مستورات کا وہ جذبہ بنا دے، ان کے گھر سے جماعتیں کی جماعتیں نکل لگے ہو، ان کے بیٹے تیرے راستے میں جا رہے ہو، ان کے شوہر تیرے راستے میں جا رہے ہو، ہماری مستورات مشورے سے اللہ کے راستے بھی نکل لگی ہو، گھر کا ماحول بنا رہی ہو، اسے غیر سے شکل و صورت پیدا فرما دے۔ مولا کریم مستقبل کے حالات اچھے فرما دے، مستقبل کے حالات اچھے فرما دے، دعوت کی بصیرت ہمیں عطا فرما دے، دین کی عظمت دل میں پیدا فرما دے، آپس میں اجتماعیت پیدا فرما دے، مزاج میں جامعیت پیدا فرما دے۔ یا اللہ صفات قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما دے، ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے، پڑھانے والے علماء مدرسین کو بے حد قبول فرما دے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو نیک اور دیندار بنا دے۔ یا اللہ انہی علماء کرام کی برکت سے مولا ہم عالم بنے، ہم حافظ بنے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی ماحول نہیں تھا، اللہ تو ان کو بہترین دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرما دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ گھر میں دین زندہ فرما دے، خلوتوں کے تنہائیوں کے موبائل کے گناہوں سے ہمیں بچا لے، خلوتوں کے گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ اندھیروں میں نافرمانی کرنے سے ہمیں بچا لے، اندھیروں میں نافرمانی کرنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ میں اعمال کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے۔ مولا کریم ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت عطا فرما دے، بار بار حج بیت اللہ عطا فرما دے، بار بار تیرے گھر کی زیارت عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھر والے صفات زندگی میں پیدا فرما دے۔ مولا کریم ہر ایک تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، مولا بہت سے لوگ مولا کریم پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بہت سے مرد مستورات مولا کریم قرضے میں مبتلا ہے، اللہ بہت سے کے پاس مولا خود کے ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، اللہ عافیت والی زندگی دے دے۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت بنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے دادا دادی کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ جتنے مرد جتنے مستورات یہاں جمع ہیں ان تمام کی مرحومین کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو دیندار بنا دے۔ مولا کریم ہمارے یہاں کے اساتذہ بڑی محنت فرماتے ہیں، اللہ تو قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ اللہ جب بھی مستورات جڑتی ہے اللہ ان کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، یا اللہ دل کی باتوں کو باہر جانے کے بعد موڑ دیتا ہے۔ مولا شیطان کے نرگوں سے ہم سب کو بچا دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی سے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا اللہ سوال کرتے ہیں، ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما۔ اللہ جن شرور سے جن تکلیفوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی تیرے سامنے مولا کریم پناہ مانگتے ہیں، اللہ خصوصاً قرضوں سے مولا کریم، لا علاج بیماریوں سے، اللہ لا علاج بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے۔ اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا کہاں ہے، اللہ جن کا ہم پر حق ہے ان تمام کے جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔